الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تعالى في الكلام المجيد قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون وقال تعالى قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ہر انسان جو اس دنیا میں آتا ہے اس کے لیے 4 چیزیں اس کی پیدائش سے پہلے لکھ دی جاتی ہیں۔ عن عبد الله بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو الصادق المصدوق۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا جو سچے ہیں اور ان کے سچ کی تصدیق کر دی گئی ہے، ان احدکم یجمع خلقه فی بطن امه 40 یوما نطفة ثم یکون علقة مثل ذلك ثم یکون مضغة مثل ذلك۔ فرمایا تم میں سے ہر ایک اپنی ماں کے شکم میں 40 دن تک نطفہ رہتا ہے، اس کے بعد 40 دن تک علقہ رہتا ہے، جمع و خون رہتا ہے، اور پھر 40 دن تک مضغہ رہتا ہے، گوشت کی ایک بوٹی رہتا ہے۔ ثم یرسل الیہ الملک، پھر ایک فرشتے کو بھیجا جاتا ہے، فینفخ فیہ الروح، تو وہ اس کے اندر روح پھونکتا ہے۔ اب زندگی پیدا ہو رہی ہے، روح پھونکی جا رہی ہے۔ وَيُؤْمَرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ، اور اس فرشتے کو حکم ہوتا ہے کہ وہ اس انسان کی بارے میں 4 چیزیں لکھیں، بِكَتْبِ رِزْقِهِ وَأَجَلِهِ وَعَمَلِهِ وَشَقِيٌّ أَوْ سَعِيدٌ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کا رزق لکھ دو، اس کی موت کا وقت لکھ دو، اس کا عمل لکھ دو، اور یہ لکھ دو کہ یہ خوش وقت ہوگا یا بد وقت ہوگا۔ ابھی یہ روح پھونکی گئی ہے، یہ دنیا میں نہیں آیا، لیکن اس کی موت اور اس کا رزق لکھ دیا گیا، اور یہ اللہ تعالیٰ کا وہ نظام ہے جو اس کی ذات بابرکت نے بنایا ہے، باتدبیر نے بنایا، اس میں کسی قسم کی کوئی غلطی نہیں، کوئی غلطی نہیں۔
تو ہر انسان دنیا میں جب آتا ہے تو اپنا رزق بھی لے کر آتا ہے اور اپنی موت کا وقت بھی لے کر آتا ہے۔ وہ بچہ ہوتا ہے، اس کے کان میں اذان دی جاتی ہے، لوگ خوشیاں مناتے ہیں، اور اس کی موت کا وقت بھی طے ہوتا ہے کہ کتنا عرصہ جیے گا اور کیسے جیے گا اور کیسے مرے گا۔ چنانچہ جب وہ مقررہ وقت آتا ہے تو اس انسان کو اس کی اجل کھینچ کے لے جاتی ہے۔ حفاظت کے جیسے بھی سامان ہوں، صحت کے جیسے بھی سامان ہوں، راحت کے جیسے بھی سامان ہوں، جب اجل آتی ہے تو انسان کو اس دنیا سے جانا ہوتا ہے۔ موت وہ حقیقت ہے جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ کوئی بڑے سے بڑا کافر بھی موت کا انکار نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ کے منکر بے شمار ہیں، لیکن موت کا منکر کوئی نہیں، کیونکہ لوگ اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرتے ہیں۔ بڑے بڑے دبدبے والے، بڑے بڑے ملکوں والے، شان و شوکت والے، ان پر بھی موت آتی ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ فرمایا کہ تم اس موت سے بچ ہی نہیں سکتے، بچ ہی نہیں سکتے۔ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، تم بڑے بڑے مضبوط قلعوں میں چھپ جاؤ، ٹاور اور بلڈنگیں بنا لو، سیکیورٹی کا نظام بنا لو، اس موت سے تم نہیں بچ سکتے۔ چنانچہ فرمایا کل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم ثم الی ربکم ترجعون۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے ملک الموت تمہاری جان نکالتا ہے، اس کو اس کام پر مقرر کیا گیا ہے۔ دیکھیے جس فرشتے کو اللہ نے ملک الموت بنایا، اس کو مقرر کیا، اس کو اتنی طاقت دی ہے اللہ نے، اتنی سرعت دی ہے کہ وہ پوری دنیا میں سے بیک وقت ہزاروں آدمیوں کی جان کھینچتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ اے ملک الموت، تجھے جان نکالنے میں کوئی مشکل پیش نہیں آتی؟ تو اس نے کہا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کے سامنے ایک پلیٹ ہو، اس میں ایک تھالی ہو، اس میں کچھ دانے رکھے ہوں، تو کیا آپ کو کچھ مشکل پیش آتی ہے کہ اس تھالی میں سے جس دانے کو چاہے اٹھا لیں؟ فرمایا نہیں۔ کہا ایسے ہی پوری دنیا میرے سامنے۔ اور پھر اس نے کہا روایت میں ہے کہ زمین میں، خشکی میں اور تری میں، جنگل میں اور دریا میں جتنے لوگ رہتے ہیں، میں ان کو ان کے اور ان کے باپوں کے نام سے جانتا ہوں، اور میں روزانہ دن میں 5 مرتبہ ہر ایک کو دیکھتا ہوں۔ یہ احمد ہے، اس کے باپ کا نام سلطان ہے، یہ لاہور میں رہتا ہے، یہ سٹیاں پل پہ رہتا ہے، یہ اس وقت پیدا ہوا۔ تو جس وقت اس کی جان نکالنے کا وقت آتا ہے، ملک الموت وہاں جا پہنچتے ہیں، اس کی جان نکال لیتے ہیں۔ کتابوں میں واقعہ لکھا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں ملک الموت انسانی شکل میں آیا کرتے تھے۔ ان کے دربار میں ایک صاحب تھے، انہوں نے حضرت سلیمان سے کہا کہ میں نے دیکھا کہ ملک الموت مجھے گھور رہے ہیں، آپ ہوا کو حکم دیجئے کہ مجھے ہندوستان پہنچا دے، یہ مجھے گھور رہے ہیں، میں ڈر رہا ہوں۔ چاہتے حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا ہوا کو کہ فلاں شخص کو اٹھاؤ اور ہندوستان پہنچا دو۔ جیسے آج کوئی شخص کہے کہ یہاں میرا کوئی دشمن ہے لاہور میں، میری ٹکٹ کروا دو، میں دبئی جا رہا ہوں، یہی معاملہ اس نے کیا۔ جو ہی وہ ہندوستان پہنچا، حضرت ملک الموت وہیں آ پہنچے۔ کہا میں یہی تو دیکھ کر حیران تھا کہ تیری جان میں نے ہندوستان میں نکالنی ہے، تو وہاں بیٹھا کیا کر رہا ہے؟ تیری جان تو میں نے یہاں نکالنا۔
اس لیے بڑے توجہ سے بات سنیے گا، موت کے بارے میں 3 باتیں ایسی ہیں جو ایک راز ہے، راز۔ موت خود ایک راز ہے، لیکن جو اس مجلس میں 3 باتوں کی طرف اشارہ کروں گا جو ایک راز ہے۔ سب سے پہلا راز یہ ہے کہ میری موت کس وقت آئے گی، کتنی عمر میں آئے گی، کوئی انسان دنیا کا اس کا پتہ نہیں چلا سکتا، کوئی نہیں چلا سکتا، کوئی انتظام ہی موجود نہیں۔ یہ رازوں میں سے ایک راز ہے۔ ایک واقعہ سناتا ہوں، بڑا مشہور واقعہ ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ تعالی مدینہ منورہ کے امام تھے، بہت بڑے امام۔ ان کو مدینہ منورہ سے بہت محبت تھی، بہت محبت تھی، اور وہ مدینہ منورہ کے علاوہ کہیں اور نہیں چاہتے تھے کہ ان کی موت آئے۔ اس لیے وہ مدینہ منورہ سے باہر نہیں نکلتے تھے کہ کیا پتہ میں مدینے سے باہر نکلوں وہی وقت میری موت کا ہو اور میری موت آ جائے۔ چنانچہ کتابوں میں لکھا ہے کہ امام صاحب کو مدینے کی حدود کا پتہ تھا۔ وہ جب تقاضا کرنے کے لیے جاتے تھے تو اس طرح بیٹھتے تھے کہ پخانہ مدینے کی حدود سے باہر گرتا تھا، خود اندر ہوتے تھے، اتنا ادب تھا حضرت۔ انہوں نے حج پہ جانے کا ارادہ کیا، خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، عرض کیا کہ میں مدینے میں مرنا چاہتا ہوں اور حج پہ جانا ہے، تو آپ فرما دیجئے کہ میری موت کب ہوگی تاکہ میں حج پہ جاؤں یا نہ جاؤں۔ آپ نے یوں اشارہ کر دیا، یہ کیا ہے؟ 5۔ اٹھے تو پریشان ہیں، 5 دن بعد میری موت آئے گی، 5 مہینوں بعد آئے گی یا 5 سال بعد آئے گی، اب پتہ ہی کچھ نہیں چلتا۔ ابن سیرین رحمہ اللہ جو کہ بہت بڑے تعبیر کے امام ہیں، ان کی طرف بندہ بھیجتے ہیں کہ ذرا اس خواب کی تعبیر بتا دو، یہ نہ بتانا کس نے خواب دیکھی۔ انہوں نے کہا کہ یہ خواب پہلے بتاؤ کس نے دیکھی ہے۔ اس نے کہا یہ تو نہیں بتا سکتا۔ کہا میں تو تعبیر نہیں بتاتا۔ پھر کہا یہ خواب امام مالک کے علاوہ کوئی دیکھ نہیں سکتا، جا۔ وہ جا کے اس نے کہا بتا دینا تھا، جاؤ بتاؤ کہ میں نے خواب دیکھی۔ کہا اس میں نہ 5 دن مراد ہیں، نہ 5 مہینے مراد ہیں، نہ 5 سال مراد ہیں، حدیث مراد ہے 5 لا یعلمہن الا اللہ، 5 چیزیں ہیں جن کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، وہ مراد ہے۔ ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت۔ اسی آیت سے پتہ چلا کہ موت کا دوسرا راز یہ ہے کہ کون کس جگہ پر مرے گا یہ کوئی نہیں جانتا۔ لاہور کا رہنے والا ساری زندگی لاہور رہا، لیکن موت کہاں لکھی ہے؟ امریکہ۔ نام نہیں لیتا اس شخصیت کا، آپ میں سے 5000 جانتے ہوں، ساری زندگی لاہور اچھلے میں گزاری، لیکن موت امریکہ میں آئی۔ کیا عجیب معاملات ہیں۔ ہمارے محلے میں ایک بہت نیک بزرگ تھے، حاجی رمضان صاحب نام تھا، سکہ بند عالم تھے اور بہت مضبوط ان کی تدریس تھی۔ میں نے خود ان کی بہت دفعہ زیارت کی، ان کی مجلس میں بیٹھا۔ عجیب واقعہ ہوا، یہ دارالاسلامیہ میں پڑھاتے تھے اور موت اللہ نے مدینے میں لکھی تھی۔ حج کرنے کے لیے گئے اور مسجد نبوی میں سجدے کی حالت میں انتقال ہوا اور بقیع چلے گئے۔ اللہ جانتے ہیں کس نے کس زمین میں مرنا ہے، کوئی انسان پتہ نہیں چلا سکتا، وقت کم ہے۔ تیسری بات سمجھیے، موت کے بارے میں تیسرا راز سمجھیے، میری موت کس حالت میں آئے گی۔ پہلا تھا میری موت کس وقت آئے گی، دوسرا سوال تھا میری موت کس جگہ آئے گی، تیسرا سوال ہے میری موت
کس حالت میں آئے گی؟ کس حالت میں آئے گی؟ فرما برداری کی حالت میں ہم مرنا چاہتے ہیں، یہ نہیں چاہتے کہ نافرمانی کی حالت میں میری موت آئے۔ اب سوال یہ ہے کہ جب مجھے یہ پتہ ہی نہیں کہ میری موت کس وقت آئے گی، کس گھڑی آئے گی، تو یہ میں کیسے پتہ چلاؤں کہ کس حالت میں میری موت آئے گی؟ یہ بہت زیادہ اہم مسئلہ ہے۔ میں مرنا چاہتا ہوں اللہ کی فرما برداری کی حالت میں، اور موت آ نہیں رہی، میں جانتا نہیں۔ یہ سب سے زیادہ اہم ہے میرے بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، توجہ رکھنا۔ موت کس جگہ آئے گی، کس وقت آئے گی، اس کو جاننے کا نہ کوئی فائدہ ہے، نہ میں پتہ چلا سکتا ہوں۔ لیکن اصل کام یہ ہے کہ شریعت نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کہا کہ اور دیکھو نہ مرنا، تنبیہی انداز ہے، دیکھو نہ مرنا، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، مگر فرما برداری کی حالت میں مرنا ہے تمہیں۔ یہ اصل مسئلہ ہے۔ میری موت فرما برداری کی حالت میں آئے، مجھے کلمہ نصیب ہو، مجھے نماز نصیب ہو، لا الہ الا اللہ میری زبان پہ جاری ہو تو میری موت آئے۔ یہ اصل مسئلہ ہے۔ اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ بہت آسان حل ہے۔ اللہ کی سنت اس کے پیارے حبیب نے بتائی ہے، کما تعیشون تموتون، جیسی زندگی گزارو گے ویسی موت آئے گی۔ یہ ہے قاعدہ، یہ ہے اصول۔ تو میں چاہتا ہوں کہ کلمہ مجھ پہ، میری زبان پہ جاری ہو تو زندگی میں کلمے کی ورد کرنے پڑیں گے، لا الہ الا اللہ، ضربیں لگانی پڑیں گی، موت کے وقت کلمہ جاری ہو۔